پہلے یہ اعتراض سنیے پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو باجدی صاحب اور اگر تمام امت مسلمہ اور تمام ریلیجس لوگوں کے نزدیک زمان و مکان خدا کی تخلیق ہیں، تو اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ ملحد اویس اقبال کا اعتراض سنا۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ زمان و مکان سے پہلے، اسپیس اور ٹائم سے پہلے خدا کہاں تھا یا اس کا وجود کیسے ممکن ہے۔ اب اس میں چند باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے خود تسلیم کیا کہ ملحدین اس چیز سے واقف نہیں ہے اور اس چیز کا ان کو علم نہیں ہے کہ اسپیس ٹائم سے پہلے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملحدین ہے ان کا جو علم کا مرکز ہے وہ سائنس ہے، اور سائنس آبزرویشن پر بات کرتی ہے اور فزیکل ورلڈ کی بات کرتی ہے۔ اس کی جو ڈومین ہے وہ ظاہری دنیا ہے، ظاہری کائنات ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے تو سائنس اس کو ڈسکس کرتی ہے۔ سائنس اسپیس ٹائم کو ڈسکس کرتی ہے کیونکہ ہر شے جو فزیکل ہے وہ اسپیس ٹائم میں موجود ہے، اور اسپیس ٹائم سے بیونڈ جو بھی چیز ہوگی وہ میٹا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ سائنس کی ڈومین نہیں ہے۔ لہٰذا سائنس خود یہ نہیں جانتی کہ اسپیس ٹائم یعنی زمان و مکان سے پہلے کیا موجود تھا، اس سے پہلے کیا تھا۔ اس حوالے سے سائنس جو ہے وہ آنسر نہیں کرتی، اور چونکہ اب یہ سائنس اس بارے میں نہیں جانتی تو لہٰذا ملحدین بھی اس حوالے سے جاہل اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اب آتے ہیں اعتراض کی طرف۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ جو بھی کریشن ہوتی ہے اس کے کریٹر کا اس کریشن سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو کمپیوٹر کا ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کو بنانے والا جو اس کا پروگرامر ہے اس کا اس پروگرام سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پروگرام بن گیا ہو اور اس پروگرام نے اپنے پروگرامر کو بنایا ہو۔ ہاں، ایک پروگرام دوسرا کمپیوٹر کا پروگرام تو کریٹ کر سکتا ہے، یعنی ایک پروگرام سے دوسرا پروگرام بنایا جا سکتا ہے، لیکن پروگرام سے اس پروگرام کے بنانے والے پروگرامر کو کریٹ یعنی بنایا نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی طرح اسپیس ٹائم زمان و مکان چونکہ ایک کریشن ہے، ایک تخلیق ہے، اور اس کے بنانے والے کا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی اعلیٰ اور برتر ذات ہے جو اس اسپیس ٹائم اور اس زمان و مکان کو بھی تخلیق کرنے والی ہے، اور اس کا اس اسپیس ٹائم سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اسپیس ٹائم جس نے بنایا ہے تو اسپیس ٹائم پہلے بن گیا اور اس کا بنانے والا کیا بعد میں موجود ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اصول یہی ہے کہ جو کریٹر ہوتا ہے وہ کریشن سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں روزمرہ کے بھی چیزوں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے موبائل ہے۔ اب موبائل جو ہے اس کا بنانے والا اس موبائل کے بننے سے پہلے موجود ہوگا، تو جو اس کا بنانے والا ہے وہ موبائل کا محتاج نہیں ہے، یہ موبائل اس انجینئر کا محتاج ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح آپ ہر ایک کریشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ جو اسپیس ٹائم ہے یہ کریشن ہے، اسپیس ٹائم از اے کریشن، اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اس اسپیس ٹائم میں موجود ہے۔ تو جو اسپیس ٹائم ہے یہ کریشن کے لیے ضروری ہے، کریٹر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی کائنات کی جو شے ہے وہ اس کے لیے اسپیس ٹائم یعنی زمان و مکان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کائنات اور اس میں موجود ہر شے لمیٹڈ ہے، فائنائٹ ہے، فانی ہے، چینجبل ہے، متغیر ہے۔ تو جو بھی کریشن ہوگی، جو بھی شے ہوگی وہ تو زمان و مکان میں مقید ہے، قید ہے، لیکن جو اس کا بنانے والا ہے اگر اس کو بھی اسپیس ٹائم میں مانا جائے، اسپیس ٹائم کا محتاج معاذ اللہ مانا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فائنائٹ ہو جائے گی جو کہ اس کی صفت نہیں ہے، وہ پھر متغیر ہوگی جو اس کی صفت نہیں ہے، پھر وہ ذات فانی کہلائے گی معاذ اللہ جو اس کی صفت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہے ہی وہی جو لامحدود ہے اور قدیم ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ حکیم ہے، وہ بالا تر ہے۔ تو یہ صفات جو ہے وہ کسی کریشن میں نہیں پائی جا سکتی۔ تو جو بھی چیز ہے وہ اسپیس ٹائم فیبرک میں موجود ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کے لیے زمان و مکان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو بھی اس باؤنڈری میں مانا جائے گا تو پھر یہ اس کی ذات اور اس کی صفات کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس اسپیس ٹائم کی باؤنڈری سے ماورا ہے، بالا تر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو بھی اس اسپیس ٹائم میں مانا جائے گا تو پھر وہ خود بھی کریشن کہلائے گی، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ جو سپیس ٹائم ہے یہ کریشن کے لیے اسپیسیفک ہے. جو بھی شے ہوگی، جو بھی عالم ہے، یعنی ماں سوائے اللہ کے جو بھی شے ہے وہ اس سپیس ٹائم میں موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، وہ اس سپیس ٹائم میں موجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سپیس ٹائم میں موجود ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باؤنڈڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لمیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ کائنات بھی لمیٹڈ ہے، سپیس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، اور اس میں جو بھی شے موجود ہے وہ تمام چیزیں لمیٹڈ ہیں اور متغیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لہٰذا اس ذات کا اس سپیس ٹائم کی باؤنڈری سے بیونڈ ہونا، بالاتر ہونا یہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی خود فرماتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر شے کو تخلیق فرمایا، اور اس نے اسی سپیس ٹائم کو بھی تخلیق فرمایا ہے، کیونکہ یہ خود بھی تخلیق ہے، اور تخلیق میں خالق موجود نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ہے ناظرین کرم، اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس زمان و مکان میں موجود ہے اور یا سپیس ٹائم کا معاذ اللہ وہ محتاج ہے، تو پھر وہ کریشن کہلائے گا. اور پھر وہی سوال دوبارہ پیدا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سپیس ٹائم میں موجود ہے تو پھر سپیس ٹائم کو کس نے کریٹ کیا؟ اس کا سپیس ٹائم کا کاز کیا ہے؟ پھر وہی سوال آئے گا، پھر اس کا کاز کیا ہے جس نے سپیس ٹائم کو کریٹ کیا؟ اور اس طرح پھر ہر کاز کا آگے کاز چلتا چلا جائے گا، اور یہ سوال کبھی ختم نہیں ہوگا. اسی کو سائنس کی زبان میں انفینائٹ ریگریس کہتے ہیں، یعنی ایک لامتناہی دور شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہر کاز کے اوپر کاز، ہر کاز کے اوپر کاز ماننا پڑے گا، جو کہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ انفینائٹ ریگریس ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اور سائنس بھی اس چیز کو ممکن نہیں مانتی. تو لہٰذا ماننا پڑے گا ایک ذات ایسی ہے جو اس سپیس ٹائم کی بھی خالق ہے، جو ہر شے کی خالق ہے، جو اس سپیس ٹائم سے بالاتر ہے، بیونڈ ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپیس ٹائم کو بھی بنایا، اس کائنات کو بھی بنایا، اور اس کائنات میں ہر شے کو بھی تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو سپیس ٹائم کی باؤنڈری میں یا اس کی لمیٹیشن میں نہیں آ سکتی. آخر میں ناظرین کرام اس حوالے سے ملحدین چند اعتراض کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ملحد اس حوالے سے یہ بات بھی کرتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سپیس ٹائم سے پہلے تھا، تو یہ پہلے ہونا اور بعد میں ہونا یہ بھی تو وقت ہے. تو یہاں پر وہ عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سپیس ٹائم سے پہلے ہونا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ سپیس ٹائم سے پہلے تھا تو پہلے بھی تو وقت ہوگا، تو پھر وہ اس سے بیونڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر پہلے ہونا زمانی اعتبار سے نہیں ہے، ٹائم کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وجودی اعتبار سے پہلے ہونا ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 1 ہے، نمبر 1 ہے، یہ 2 سے پہلے آتا ہے. تو اب یہاں پر 2 سے پہلے ہونا یہ زمانی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وجودی اعتبار سے ہے کہ نمبر 1 کا وجود نمبر 2 سے پہلے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ زمان و مکان کے وجود سے پہلے ہے. تو یہاں پر زمانی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وجودی ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا وجود پہلے ہے. دوسرا اعتراض جو مریدین اس حوالے سے کرتے ہیں کہ جب ہر شے کا ایک سبب ہے، ایک کاز ہے، تو پھر خدا کا کاز کیا ہے؟ اور اگر خدا بے سبب ہے تو پھر یہ کائنات بے سبب کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ہم اس کو بغیر کاز کے کیوں نہیں مان سکتے کہ کائنات بھی خود بخود بن گئی؟ جس ملحدین یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی سبب نہیں ہے، کاز نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کائنات کے حوالے سے یہ بات کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ بھی بے سبب بن سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ جو بھی شے شروع ہونے والی شے ہے، جو جس کا ایک سٹارٹ ہے، اس کا کاز ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شے کا آغاز ہوتا ہے، جس شے کا اختتام ہوتا ہے، وہ شے کہلاتی ہے، وہ کریشن، وہ مخلوق کہلاتی ہے. اور مخلوق جو ہے وہ متغیر ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، ایک اسپیس ٹائم کی باؤنڈری میں ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا کاز ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا چونکہ آغاز اختتام نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اور وہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ خالق حقیقی ہے. لہٰذا اس کا پھر کاز نہیں ہو سکتا. اور کائنات کو ہم بے سبب اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو یونیورس ہے یہ بھی لمیٹڈ ہے، یہ چینجیبل ہے، متغیر ہے، اور یہ بڑھ رہی ہے، اس میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اور اس میں انٹروپی پائی جاتی ہے، ڈس آرڈرنس پائی جاتی ہے، اور یہ قدیم نہیں ہے. تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ صفات کسی اور مخلوق میں، کسی اور شے میں، ایون کہ کائنات میں بھی پائی نہیں جا سکتی. تو لہٰذا اس کا ایک کاز ہونا ضروری ہے. جو ذات بے سبب ہوتی ہے، یعنی جس کا کاز نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے لامحدود ہونا، اور اس کے لیے قدیم ہونا، اور اس کے لیے لافانی ہونا ضروری ہے. اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں.
اس لیے وجود خدا کا سبب نہیں ہو سکتا، اور کائنات کا سبب اس لیے ہے کہ وہ خود ایک کریشن ہے، مخلوق ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ملحدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسپیس ٹائم کو کریٹ کیا تو اس وقت بھی ایک مخصوص وقت ہوگا جس میں اس نے کریٹ کیا، تو جب اسپیس ٹائم سے پہلے ٹائم تھا ہی نہیں تو پھر اس نے کس ٹائم میں اس کو کریٹ کیا؟ تو اس جس لمحے یا جس مخصوص لمحے اس نے کریٹ کیا ہوگا آخر اس وقت بھی تو وقت ہوگا، تو اسپیس ٹائم سے پہلے بھی تو ٹائم ہونا ممکن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ٹائم سے کیسے ماورا ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ ازلی ہے، اور کسی شے کا ظہور اپنے وقت پر ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پہلے ہی وجود بخش دیا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے وقت کو تخلیق کیا تو اس کائنات کا ظہور سامنے آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورج پہلے سے موجود تھا، اس کی روشنی موجود تھی، لیکن جیسے ہی وقت کو تخلیق کیا تو سورج کی جو روشنی ہے اس کا اظہار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ازلی ہے، اور اس شے کا، اس چیز کا جو ظہور ہے وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس اعتراض کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔